اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام نے نکاح کے تعلق سے جو فکر اور نظریہ توازن پیش کیا ہے وہ نہایت ہی جامع اور بے نظیر ہے۔ اسلام کی نظر میں نکاح محض انسانی خواہشات کی تکمیل اور فطری جذبات کی تسکین کا نام نہیں ہے۔ انسان کی جس طرح بہت ساری فطری ضروریات ہے، بس اسی طرح نکاح بھی انسان کی ایک اہم فطری ضرورت ہے۔ اس لیے اسلام میں انسان کو اپنی اس فطری ضرورت کو جائز اور مہذب طریقے کے ساتھ پورا کرنے کی اجازت ہے، اور اسلام نے نکاح کو انسانی بقا و تحفظ کے لیے ضروری بتایا ہے۔ اسلام نے تو نکاح کو احساس بندگی اور شعور زندگی کے لیے عبادت سے تعبیر فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا۔ ارشاد نبوی ہے، النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، جو کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے اور باقی عہد دین میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ نکاح انبیاء کرام کی بھی سنت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے یقیناً رسول بھیجے اور انہیں بیویوں اور اولاد سے بھی نوازا۔ اس ارشاد ربانی سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام بھی صاحب اہل و عیال رہے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسولوں کی 4 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، شرم و حیا کا خیال رکھنا۔ نمبر 2، مسواک کا اہتمام کرنا۔ نمبر 3، عطر کا استعمال کرنا، اور نمبر 4، نکاح کرنا۔ نکاح حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والی عظیم عبادت، نسل انسانی کے وجود میں آنے اور باقی رہنے کا ذریعہ، اور صالحین و عابدین علیہ رحمت اللہ المبین کی پیدائش کا سبب ہے۔ نکاح اگر شریعت کے مطابق کیا جائے تو شرم و حیا کے حصول کے ساتھ ساتھ فراغ دستی اور خوشحالی کا سبب بھی ہے، کہ حدیث پاک میں ہے، التمسوا الرزق بالنکاح، یعنی نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمت اللہ الہادی اس کی شرح میں فرماتے ہیں، جب شادی کی نیت اچھی ہو تو یہ نکاح برکت اور رزق میں وسعت کا سبب بنتا ہے۔ فی زمانہ شادیوں میں لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ، لوگ اس کے لیے سودی قرضہ لینے سے بھی نہیں شرماتے۔ لاکھوں روپے قرض لے کر شادی تو ہو جاتی ہے، دولہا بیچارہ سالہ سال قرض ہی اتارتا رہتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کو برکت والا قرار دیا ہے جس میں فریقین کا خرچ کم ہو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑی برکت والا وہ نکاح ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت المنان
اس احادیث کے تحت لکھتے ہیں، یعنی جس نکاح میں فریقین کا خرچ کم کرایا جائے، حق مہر بھی معمولی ہو، جہیز بھی باری نہ ہو، دونوں جانب کوئی مقروض نہ ہو جائے، کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو، اللہ عز و جل کے توکل پر لڑکی دی جائے، وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم حرام رسموں بیہودہ رواجوں کی وجہ سے شادی کو خانہ بربادی بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اس احادیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ جزاک اللہ۔